جس سے حسین جھک رہا تھا۔ دوسرا جملہ اس نے کہا وَسَلَامٌ عَلَى جَدِّ الْحُسَيْنِ وَأَبِيهِ، کہ میں سلام پیش کرتا ہوں حسین کے نانا اور حسین کے بابا۔ لوگوں نے کہا تو جناب عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، تو پھر تو حسین کے نانا کے سلام کیسے کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس آغوش جو کیوں نہ سلام کیا جائے جس آغوش میں حسین ابن علی پلتا رہا ہو۔ وہ آغوش کتنی بلند ہوگی جس آغوش میں حسین ابن علی پلتا رہا ہو۔ پھر اس نے کہا یہ جو سامنے ہے مسلمان ہے، اور آپ نے مجھے کہا حسین کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا اسأل عن ذات الحسین ولا تسأل عن صفات الحسین، کہ اگر مجھ سے حسین کے بارے میں سننا ہے تو مجھ سے حسین کی ذات کے بارے میں پوچھو، صفات کے بارے میں نہ پوچھو، اس لیے کہ میں حسین کی ذات کو جانتا ہوں، مجھے حسین کی صفات کا کیا پتہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر حسین کی صفات کو جمع کر دو تو 1.25 لاکھ انبیاء بنتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی صفات بکھیر دو تو حسین بنتا ہے۔ حسین کی ذات کے بارے میں پوچھ لو۔ مالک آپ کو آباد ہے، مجھ سے حسین کی ذات کا پوچھ لو، حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں، جناب زہرا کی نور نظر ہے، نبی کے نواسے ہیں، تو ہم اگر حسین کی صفات میں نہیں بیان کر سکتا۔ آخری جملہ جو اس نے کہا کہ اسأل عن دار الحسین ولا تسأل عن اختیار الحسین، کہا اگر میں عیسائی ہوں اور مجھ سے حسین سننا چاہتے ہو، کہا مجھ سے یہ پوچھو حسین کا گھر کہاں ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں حسین مدینے کا رہنے والا تھا، محلہ بنی ہاشم میں رہتے تھے، محلہ بنی ہاشم میں کس شہر میں گھر تھا۔ ولا تسأل عن صفات الحسین ولا تسأل عن اختیار الحسین، مجھ سے حسین کے گھر کے بارے میں پوچھو، حسین کا اختیار نہ پوچھو، اس لیے کہ میں حسین کا اختیار کیا بتاؤں جو دنیا میں آیا تو فطرس کو بالوں پر عطا کر رہا تھا، دنیا سے گیا تو آسی کو ہور بنا رہا تھا۔ اس کا اختیار تمہیں کیا بتاؤں میں، اس حسین کا اختیار کیا ہے؟ دنیا میں آیا تو فطرس کو بالوں پر عطا کر رہا تھا، وہ دنیا سے جا رہا تھا تو آسی کو ہور بنا رہا تھا۔ اس حسین کا میں اختیار نہیں جانتا، صرف میں اس حسین کے گھر کا تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے جب صف عزائے حسین بچھا دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے آؤ حسین کے سفینہ نجات پہ سوار ہو۔ آپ کے اردو ادب کا یہاں بہت بڑا نام تھا جوش ملیحہ بادی، وہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ایک دور ایسا آیا کہ وہ ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، اللہ کے گھر میں جانا چھوڑ دیا، اور کچھ عرصہ بعد تبدیلی آئی، پھر اللہ کے گھر آنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا جوش ملیحہ بادی تم تو اللہ کے منکر ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا میں اللہ کے گھر نہیں آتا تھا، حسین کے گھر جاتا تھا۔ حسین کتنا بڑا قریب ہے۔ میں کسی کی عقیدت کے اصول پہ پابندی نہیں لگاتا، اس لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کہا میں اللہ کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، میں حسین کے گھر امام بارگاہ جاتا تھا، اور اس نے کہا تم کہتے ہو نا میں اللہ کا منکر ہو گیا تھا، ایسا ہی ہے میں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ کہ جب میں حسین کے گھر جاتا تھا اور میں نے دیکھا کہ حسین آخری وقت بھی سجدے میں سر رکھا ہوا ہے تو مجھے یقین ہو گیا اللہ ہے، یہ وہی ہے جسے حسین جھک رہا ہے۔ اور دیکھیے جو یزید چاہتا تھا نا میں حسین سے چھین لوں، وہی خدا نے کہا میں حسین کو عطا کروں گا۔ جو یزید کہہ رہا تھا حسین سے چھین لو، وہی خدا حسین کو قیامت تک عطا کر رہا تھا۔ یزید نے کہا میں حسین کا نعوذ باللہ گھر تباہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا حسین تجھ سے وعدہ ہے قیامت تک 2 گھر رہیں گے، یا میری مسجد رہے گی یا تیرا امام بارگاہ رہے گا۔
جب میرا گھر ہے یا تیرا گھر ہے، جو یہاں میرے غیر شیعہ بھائی ہیں، مہمان ہیں، میں ان کے لیے جملہ خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں میرے دوست جب تمہارے پاس اللہ کا گھر تھا تو ساتھ حسین کا گھر کیوں بنا لیتے ہو؟ جب تمہارے پاس مسجد ہوتی ہے ساتھ امام بارگاہ کیوں بنا لیتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے شرائط ہوتی ہے، مسجد میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، مسجد میں سکھ نہیں جا سکتا، مسجد میں ایتھیسٹ نہیں جا سکتا، مسجد میں کنفیوشس نہیں جا سکتا، مسجد میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بنایا، مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ لوگوں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، حسین کے گھر میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ آئے حسین کے گھر میں، یہاں کوئی مذہب مسلک کی شرط نہیں ہوتی، اس لیے ہم اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بناتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو شاید مسجد سے تو غیر مسلم سمجھ کے نکال دیا جائے، مگر حسین کے گھر سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ یہاں ہر انسان حسین کی دہلیز پہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ خود کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یزید نے کہا حسین کا گھر تباہ کر دو، اللہ نے کہا قیامت تک یا میرا گھر رہے گا یا تیرا گھر رہے گا۔ اب یزید نے کہا نعوذ باللہ میں حسین کی نسل ختم کر دوں، اللہ نے کہا حسین تجھ سے وعدہ ہے قیامت تک جتنی تیری نسل ہوگی اتنی کسی کی نسل نہیں ہوگی۔ سادات خود پہ ناز کیا تھا، اور پھر یزید نے کہا حسین پہ پانی بند کر دو کہ حسین کو پیاسا قتل کیا جائے۔ اللہ نے کہا حسین قیامت تک پانی کسی نبی کے نام سے نہیں پلایا جائے گا، پانی کسی نبی کے نام سے نہیں پلایا جائے گا، جب بھی سبیل لگائی جائے گی حسین کے نام سے پانی پلایا جائے گا، کہ جو یہ چھیننا چاہتا ہے خدا نے کہا میں حسین کو عطا کر دوں گا۔ اور عزادارو ہم محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، حسین کی صف بچھا کے اپنے سارے غم بھول کے حسین کی ماں کو غصہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے غریب مر جائے یا امیر مر جائے، شہر میں مرے یا دیہات میں مرے، لوگ پرسہ دینے اس کے گھر جاتے ہیں، اور حسین ابن علی وہ مظلوم ہے، اس کی ماں پرسہ لینے خود چل گیا۔ اجرکم علی الزہرا، میں مجلس پڑھوں آگے روانہ ہو جاؤں گا، آپ یہاں عبادت کریں گے گریا کی، آگے چلے جائیں گے اپنے سکون کالے دفاتر میں، مگر حسین کی ماں اس عزاخانے سے اٹھے گی دوسرے عزاخانے چلی جائے گی، اس عزاخانے سے اٹھے گی تیسرے عزاخانے چلی جائے گی۔ عزادارو ارباب منبر کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتی، ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال رکھ دیتی ہے، اگر ہو سکے تو ایک آنسو میرے حسین پہ بہا دو۔ اجرکم علی الزہرا، اور حسین کی ماں کتنی کریمہ ہے۔ علامہ حسین بخش جاڑا اعلی اللہ مقامہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 28 ذی الحج کو ایک مومن کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں بیٹے کی قبر پہ روتی رہی، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا بیٹے کی قبر پہ بیٹے سے کہتی ہے اب تجھے نہیں رو گی، اب زہرا کے بیٹے کو رو گی۔ اجرکم علی الزہرا، جس کی ہائی نکلی ہے مولا اسے کسی غم میں نہ رلائے۔ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے، اب تجھے نہیں روں گی، زہرا کے بیٹوں کو روں گی۔ عزادارو گھر کے گھر میں صف عزا بچھائی، 10 دن تک گھر میں حسین کا ذکر کرتی رہی۔ جب 12 محرم کو مجلس سویم کے بعد کہتی ہے اب جاتی ہوں قبرستان بیٹے کی قبر پہ، جیسے ہی قبرستان گئی اس نے کیا دیکھا، کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے،
اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھے رو رہی ہے. یہ مومنہ آگے بڑھ کے شانہ ہلا کے کہتی ہے مومنہ یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، شاید تو بھول گئی ہے. وہ کہتی ہے میں بھولنے والی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے، مگر تو 10 دن تک میرے بیٹے کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کو روتی رہی. اجرکم علی الزہرا، یہ ماں کسی کا حق نہیں رکھتی. ریان ابن شبی 8ویں امام کا صحابی ہے. وہ کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا مولا نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، مولا نے آستینیں چڑھائی ہوئی. میں نے کہا مولا آج آپ کے گھر کا منظر مجھے عجیب لگ رہا ہے. مولا نے کہا ریان ابن شبی وہ چاند طلوع ہو چکا ہے جس میں زہرا کا گھر اجاڑا گیا تھا. محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اور پھر کہا یا ابن شبی ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر کبھی رونا چاہے تو حسین ابن علی کو رویا کر. پھر مولا نے کہا ریان ابن شبی اگر کوئی بندہ میرے جد حسین پہ روتا ہے اور روتے ہوئے اس کے آنسو رخساروں تک آ جاتے ہیں تو اللہ اس کے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر کہا ریان ابن شبی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں نبی کے ساتھ حجروں میں مقام ملے تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کر. پھر مولا نے کہا ریان ابن شبی اگر تو چاہتا ہے کہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اصحاب کا تجھے اجر ملے تو جب بھی تجھے حسین یاد آئے تو ایک جملہ کہا کر یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں کربلا میں ہوتا مولا آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا. اجرکم علی الزہرا. پھر مولا نے کہا ریان تجھے کیوں کہہ رہا ہوں اگر کبھی رونا چاہے فابکی للحسین ابن علی تو حسین ابن علی پہ رویا کر. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا. اجرکم علی الزہرا. حضرت جب میں نے یہ روایت پڑھی میں سوچنے لگا کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. اسلام میں گوسفند کو ذبح کرنے کے بھی شرائط ہیں. جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے ایک جانور دوسرے جانور کو نہ دیکھ رہا ہو. گوسفند کو بھی ذبح کرنے کے اصول ہے، اسے تیز دھار آلہ سے ذبح کیا جائے، مگر زہرا کا لال تو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. جب زہرا کے لال کو ذبح کیا گیا بیٹی 7ویں قدم پہ بہن 70 قدم پہ کھڑی تھی. حسین کو جب ذبح کیا گیا تو کن خنجر سے ذبح کیا گیا. علماء نے کہا پھر کیوں مولا نے کہا کہ حسین کو رویا کرو، اسے ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا گیا. عزادار مقتل کی کتابوں میں اس کی تعویل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جانور کو ذبح کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا 8-10 بندے مل کے ایک جانور خریدتے پھر اس جانور کو پالتے رہتے. جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تو اسے کیسے ذبح کرتے تھے کہ درمیان میں جانور کھڑا کیا جاتا تھا، وہ 8-10 بندے اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے. کسی کے ہاتھ میں چھری ہوتی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی. جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی وہ تلوار مارتا، جس کے پاس چھری ہوتی وہ چھری پھینک دیتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا وہ نیزہ پھینک دیتا. کہ یہی حالت کربلا میں زہرا کے لال کی تھی. تنہا کربلا میں حسین کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار مار رہا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ مار رہا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر مار رہا. اللہ تعالیٰ اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں، کربلا کی گرم ریت اٹھاتا زہرا کے لال پہ زخموں پہ پھینکتا. یا حسین ایک روایت اور سن لیجیے.
अज़ादारों हम क्या इस गम का हक अदा करेंगे। हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद है। कैसा अज़ादार है, इधर वुज़ू के लिए पानी आया, मौला खुद रोना शुरू कर देते हैं। इधर मौला के सामने खाना आया, ज़हरा का ये पोता फौरन खून रोना शुरू कर देता है। अज़ादारों जब मिनहाल ने कहा मौला क्यों रोते हो, शहादत तो आपका विरसा है। मौला ने कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारा विरसा है। क्या बहन और बेटियों के साथ नंगे सर शराबियों के दरबार में जाना ये भी ज़हरा की औलाद का विरसा है। अजरुकुम अला ज़हरा, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। जब से मेरा मौला वापस आया है ना मदीना चौथा इमाम, कभी खुशी की महफिल में नहीं गया, लेकिन जहां सफ़े अज़ाए बिछा हुसैन बिछाई जाती मेरा मौला चला जाता था। और इसके लिए कोई शर्त नहीं थी कि हमारा अपना हो या पराया हो। आपने नाम सुना है इब्न शिहाब ज़ुहरी का, ये बनु उमैया का काजी था, मगर मेरे चौथे इमाम का शागिर्द भी था। ज़ुहरी ने शादी की, मौला सज्जाद को बुलाया, मौला इसकी शादी में नहीं गए। ज़ुहरी ने नया घर बनाया, चौथे इमाम को घर बुलाया, चौथे इमाम इसके घर नहीं गए। ज़ुहरी के घर बेटा पैदा हुआ, इसने फिर इमाम को घर बुलाया, मौला इसके घर नहीं गए। ज़ुहरी का बेटा जवान हो गया, मौला को दावत देने आया है, मौला बेटे की शादी है, आपने आना है। मौला ने कहा ज़ुहरी तू जानता है जब से मैंने करबला आंखों से देखी है मैं किसी खुशी की महफिल में नहीं जाता। ज़ुहरी कहता है मौला यही तो खुशी के मौके हैं जब कोई किसी के घर आता है। मौला मैंने शादी की आपको बुलाया नहीं आए, मैंने नया घर बनाया नहीं आए, बेटा पैदा हुआ नहीं आए। कहता है मौला कोई ऐसा तरीका है कि कोई आपका चाहने वाला हुसैन के बेटे को घर बुलाना चाहे, सज्जाद आ जाए। हर अज़ादार चाहता है ना मौला सज्जाद आए। मौला कोई ऐसा तरीका है आपका कोई चाहने वाला चाहे कि सज्जाद हमारे घर आए, मेरा मौला आ जाएगा। मौला ने कहा हाँ ज़ुहरी बड़ा आसान तरीका है। ज़ुहरी कहता है मौला मैं वो से कर लेता हूँ। कहा ज़ुहरी ऐसे कर, अपने घर बेटे की शादी से पहले मेरे बाबा की सफ़े अज़ा बिछा ले। अजरुकुम अला ज़हरा, मौला आपको कोई गम नसीब न करे, ये दुआ की कबूलियत है, मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। अज़ादारों कोशिश करना हर आँख का वुज़ू हो जाए ताकि हुसैन की माँ राज़ी हो जाए। कहा ज़ुहरी बड़ा आसान तरीका है, अपने घर सफ़े अज़ा बिछा ले, सज्जाद खुद तेरे घर आएगा। अज़ादारों ज़ुहरी ने बेटे की शादी से पहले घर में मजलिस हुसैन रखी। ज़ुहरी कहता है इधर मजलिस शुरू होने लगी, मैं घर से चला चौथे इमाम को लेके आता हूँ। मैं देख के हैरान हो गया, मेरा चौथा इमाम खुद आगे से चला आता है। मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया, मौला आप खुद क्यों आ रहे हो, मैं तो आपको घर से लेने जा रहा था। कहा ज़ुहरी जहाँ बाबा की सफ़े अज़ा बिछाई जाती है वहाँ सज्जाद को बुलाने की जरूरत नहीं, सज्जाद खुद चला आता है, सज्जाद खुद चला आता है। ज़ुहरी कहता है इधर मजलिस शुरू हुई, इधर मसाइब शुरू होने लगे। मैंने मौला सज्जाद को कहा मौला आप मिंबर के पास बैठे, आप इस सफ़े अज़ा के वारिस हैं। का मौला को मिंबर के पास बिठाया, जैसे ही मसाइब में गिरिया बुलंद हुआ मैंने क्या देखा, मेरा चौथा इमाम मिंबर के पास से उठा और रोते रोते वहां जाके बैठ गया जहां आज़ादारों के नालें रखे हैं, जहां आज़ादारों ने जूतियां रखी है। मेरा मौला वहां बैठ के रो रहा है। ज़ुहरी उठा, मौला के कदमों पे सर रख दिया। मौला यहाँ से उठकर आज़ादारों की नालें पे क्यों बैठ गए। कहा ज़ुहरी
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون